بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی سے پوچھا کہ تمہاری سال بھر کی خوراک کیا ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا، صرف 2 دانے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے پاس 2 دانے رکھ کر اس کا بل بند کر دیا، اور جب سال بعد اس چیونٹی کو دیکھا تو اس نے 1 دانہ کھا لیا اور 1 دانہ بچا کر رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس چیونٹی سے پوچھا کہ 1 دانہ کیوں بچا کر رکھا ہے؟ تو اس چیونٹی نے جواب دیا کہ پہلے میرا بھروسہ اللہ پر تھا کہ 2 دانے کھا بھی لوں گی تو وہ اور دے دے گا، پر اب بات انسان کی تھی، اس لیے 1 بچا لیا کہ کیا پتا پھر دے نہ دے۔ سامعین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 965 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے اور تقریباً 60 سال تک فرما رواں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ چرند، پرند، ہر جاندار اور انسان، جنات، ہر چیز آپ کے تابع تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پرندوں سے باتیں کرنے کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ آپ پرندوں اور کیڑے مکوڑوں ہی نہیں بلکہ تمام چرند، پرند، درندوں اور حیوانات کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھی۔ آپ علیہ السلام بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ آپ کے لشکر میں یہ مخلوق الگ الگ گروہوں میں تقسیم تھی، یعنی شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ۔ یہ سب اپنی اپنی نظم و ضبط اور قطار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے۔ کسی میں بھی جرأت نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کے جرم کا مرتکب ہو۔ سب کی اپنی ایک جگہ اور مقام تھا، اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام کو فوراً خبر ہو جایا کرتی تھی۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جنوں، انسان اور چرند پرند کا عظیم لشکر لے کر کہیں جا رہے تھے۔ آپ نے کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر صحراؤں سے گزرا، پہاڑوں کو پار کیا اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی وادی نملہ یعنی چیونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی۔ اس پہاڑی میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ نملہ کی یہ وادی اسکلان کے قریب تھی، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وادی شام میں واقع تھی۔ جب لشکر سلیمانی اس وادی سے گزرا تو چیونٹیوں کی بستی میں ایک ملکہ چیونٹی تھی۔ ملکہ چیونٹی اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چیونٹیوں کی اس وادی کا نظم و ضبط بہت احسن طریقے سے چلاتی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ اس وقت ملکہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی کہ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی اور اس نے محسوس کیا کہ کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے، اور کہنے لگی کہ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ چنانچہ دیگر چیونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اڑتے دکھائی دینے لگے۔ فوج تیزی سے قریب آ رہی تھی تو ملکہ چیونٹی نے اپنی باقی چیونٹیوں سے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، اور انہیں خبر نہیں ہے کہ اس وادی میں ہماری کثیر تعداد رہتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں بے خبری میں ہمیں کچل نہ ڈالے۔ تو ملکہ نے اونچی آواز میں کہا کہ میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چیونٹیاں جلدی سے اپنی بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 میل کی دوری پر تھے، اور سامعین، یہ ایک معجزہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کی دوری سے چیونٹی تک کی آواز سن سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز سنی
اور اس کی بات سن کر مسکرانے لگے، اور ملکہ چیونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح سے خیال رکھنا چاہیے جس طرح اس ملکہ چیونٹی نے کیا ہے۔ سامعین، اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ جب چیونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چیونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک دوبارہ پانی میں داخل ہو گیا اور پانی میں بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے، اور پھر کچھ دیر بعد مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو وہی چیونٹی باہر نکلی، البتہ اس کے پاس اب دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی، تو چیونٹی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہہ میں بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، اور وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نکل نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے۔ میں ان کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے پابند کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے، اور اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ مینڈک اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ میں کھول دیتا ہے اور میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں، اور جب میں اس کی روزی اس تک پہنچ کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا ہے؟ تو چیونٹی نے بتایا کہ ہاں، وہ سب کہتے ہیں اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔